بنگلہ دیش، سری لنکا اور اب یہ نیپال میں جو حکومت گری ہے وہاں کہیں نہ کہیں بھارت کا کردار ہے۔ انڈین جو ہیں وہ اب اپنا یوٹیوب کے اوپر کمنٹ کر کے اپنے غصے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ چینی اس کو فوجی پرپس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ طارق صاحب گورنمنٹ سعد حریری کی ایک بات پہ گرا دی گئی اور وہ کیا تھا جب اس نے واٹس ایپ پہ ٹیکس لگایا۔ دوسرا طارق صاحب وہاں کے اوپر بہت بڑا پرابلم جو تھا وہ یہ تھا کہ چائنا اور جو انڈیا ہے اس کے درمیان میں ایک لینڈ لاک کنٹری بفر زون بنا ہوا تھا اور یہ اگر ہم اسے نقشے پہ دیکھیں تو یہ چائنا کے نارتھ میں ہے اور باقی تینوں سائڈ جو ہیں انڈیا کے ساتھ ٹچ کرتی ہیں۔ تو اس کے اندر جو گورنمنٹ آتی ہیں یا تو وہ بھارت نواز ہوتی ہیں یا وہ پرو چائنا ہوتی ہیں۔ ابھی کی گورنمنٹ جو تھی وہ تھی ماؤسٹ کمیونسٹ کی، یونیفائڈ جو ان کا گروپ تھا، اور وہ تھے چین کی طرف ٹلٹ رکھتے تھے، اور چین کی وہاں پہ طارق صاحب بڑی سرمایہ کاری ہے۔ چین نے وہاں پہ اپنا اثر رسوخ جو بڑھایا ہے وہ کیا ہے اقتصادی شراکت داری کے کانٹیکسٹ میں۔ 51% وہاں پہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ چینیوں نے کی ہے، اور یہ BRI پروجیکٹ کے ممبر بھی ہیں۔ نیپال جو ہے اور 1389 کلومیٹر کا ان کا پیچ ہے اور تبت رستے میں آتا ہے۔ اب انڈیا کی طرف اور چائنا یہاں کے اوپر طارق صاحب کیا کرتا ہے؟ چائنا اسٹریٹجک جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ پیشنس کا اظہار کرتا ہے۔ اب لوگوں کو بتا دوں اسٹریٹجک لفظ جب بھی آئے گا یہ ہے کہ لانگ ٹرم آپ کے جو آبجیکٹیوز ہیں اس کے حوالے سے جو پلانڈ آپ کی حکمت عملی طارق صاحب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ پیشنس کا اس لیے اپنا اظہار جب وہاں کے اوپر کرتا ہے کیونکہ وہ لانگ ٹرم وہاں پہ اسٹریٹجک سپیس چاہتا ہے۔ وہ شارٹ ٹرم بیٹل گراؤنڈ کے طور پہ نہیں دیکھتا کہ مجھے انڈیا کے ساتھ یہاں پہ کنفرنٹریشن کرنی ہے۔ انڈیا کا طارق صاحب مسئلہ یہ ہے، انڈیا کی 1778 کلومیٹر کے قریب کم و پیش جو ہے 1800 کلومیٹر سے کم وہاں کی اوپن پورس بارڈر ہے، اور انڈیا الزام لگاتا رہا پاکستان کی ایجنسی پہ کہ وہ بھی یہاں سے انفلٹریشن کرتے ہیں، سمگلنگ ہوتی ہے بہت زیادہ۔ پھر وہ آپ کو پتہ ہے ہندو ڈومینیٹڈ اپنا پوری اسٹیٹ ہے، تو وہاں پہ کنشپ کا بھی ہے، اڑیسہ UP کے اندر ان کی شادیاں وغیرہ بھی ہیں، آنا جانا بھی بہت زیادہ وہاں کے اوپر ہے۔ اور تو انڈیا جو ہے وہاں کے اوپر اپنی سیکیورٹی کو لے کے بڑا کنسرن شو کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے چائنیز یہاں پہ توانائی کے شعبوں کے علاوہ ٹیلی کام میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور پھر ٹنل کے اندر کر رہے ہیں، سڑکوں پہ کر رہے ہیں۔ انہیں لگتا ہے یہ سول آبادی تو اس سے فائدہ اٹھائے گی لیکن چینی اس کو فوجی پرپس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے وہاں پہ ڈسپیوٹس بھی بہت زیادہ ہیں۔ طارق صاحب ڈسپیوٹ سے مراد ہے وہاں پہ زمینی تنازع بھی ہیں، جس طرح ہمارا کشمیر کے ساتھ ہے۔ وہاں پہ 3 جگہوں کے اوپر وہ چلے نام لے لیتا ہوں، کالا پانی 35 اسکوائر مائل جو ہے اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے وہ ڈسپیوٹیڈ ہے۔ اس کے علاوہ لمپو یادرم اور ایک ہے لیپولیک، یہ پاس جو کہ ہمالیہ ریجنز کے اندر جو ہے پہاڑی سلسلے ہیں، یہ بھی متنازع ہیں وہاں کے اوپر ہے۔ اور یہ وہ ہیں جہاں کے اوپر انڈیا سمجھتا ہے میری ملٹری کو لاجسٹک ایج ہے اور یہاں سے یاترا ہوتی ہے۔ اور 2020 میں جب وہ کشمیر کا سٹیٹس ریووک کر رہے تھے 2019 کے اندر، انہوں نے اس کو بھی اپنے نقشے میں شامل کر دیا، تو ریوائز کیا تھا نیپال نے نقشے کو، تو انہوں نے بھی اس کو شامل کر دیا۔ 2015 کا کانسٹیٹیوشن ہے، تو ایک نیسنٹ ڈیموکریسی ہے جو ابھی اپنا بیبی سٹیپس لے رہی تھی طارق صاحب، لیکن اس طریقے سے انڈیا نے انسینویٹ کیا، آپ کہہ لیں انڈیا نے سچویشن کو ایکسپلائٹ کیا۔ لیکن اب دوسری طرف بات کر لیتے ہیں، یہاں پہ یہ چیز سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جنوبی ایشیا کے اندر پہلے ہم نے دیکھا طارق صاحب شری لنکا کی گورنمنٹ گرتے ہوئے، پھر ہم نے پڑوس میں دیکھا بنگلہ دیش میں، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک چیز ثابت ہوگی ہے کہ جو نوجوان ہے جنوبی ایشیا کا وہ روایتی پالیٹکس ہے، وہ ڈائنیسٹی موروثی سیاست سے عاجز آ چکا ہوا ہے، وہ سیاسی اور سماجی طور پہ عدم اطمینان کا شکار ہے۔ موروثی سے مراد آپ یہ لے رہے ہیں کہ پیودا پتر ہی آگے ودے گا، بالکل، وہ جو اپنے بچے ہی ودائی جاندے نیپو کڈ، ہاں بالکل وہی بینیفیشری رہیں گے سارے سسٹم کے، ڈیویڈنڈس انہی کو ملیں گے، فائدے ان کے لیے ہیں، سب کچھ ہے۔ تو وہ اس کا جو عدم اطمینان ہے طارق صاحب، اس کو آپ نے اس کی ٹیمپلیٹ دیکھی ہے اپنے وہاں کے اوپر شری لنکا میں، بنگلہ دیش میں، اور ابھی ہے۔ میں یہاں کے اوپر ایک اور چیز کہوں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم انکلوسیو گورنمنٹ چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں اس پوری طارق صاحب جو پروٹیسٹ ہوا 8 ستمبر کو، کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس کو لیڈ نہیں کیا، کوئی اپوزیشن کی جماعت بھی نہیں تھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سبسٹیٹیوٹ جو دوسرے ہیں متبادل وہ بھی برے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ اور یہی چیز ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھی، وہ نوجوانوں نے باقاعدہ طارق صاحب پارٹی بنا دی جسے جا کے ساکھ ڈار مل کے آئے ہیں، وہ پتہ سٹیزن کا پورا کہ انہوں نے گروپ بنایا ہوا ہے، اور انہی کے کہنے کے اوپر ابھی جو اپنا دیکھ لیں پرسوں یا شاید میرے خیال پرسوں پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیا گیا، پارلیمنٹ کو توڑ دیا انہوں نے، جس پہ 8 پارٹیاں، جس میں وہ چینی حمایت یافتہ پارٹیاں اور بھارت نواز پارٹیوں نے بھی کہا، جو کانگریس پارٹی ہے ان کی ادھر کی، کہ آپ دوبارہ سے ری انسٹیٹ کریں 5 مارچ کو، 6 مہینے بعد جو انتخابات ہونے ہیں اس کا فیصلہ ہمارا فورم کرے گا۔ لیکن نوجوان وہاں کے اوپر آپ کہہ لیں اس صورتحال کے اندر لیڈر لیس ہے،
اور میں اسے ریولوشن نہیں طارق صاحب سمجھتا. یہ ایک مظاہرہ تھا, جو انتشار ہی ہے سر. یہ انتشار ہے جو کہ احتجاج تھا, جو بعد مظاہرے تھے جو باقاعدہ تحریک کی صورت اختیار کر گیا. لیکن ایک چیز طارق صاحب ہے جو وہاں کی گورنمنٹ, جو کہ شرما جو ہے جس نے اسٹیپ ڈاؤن کیا, اس کو اپریشیٹ کرنے والی طارق صاحب, کہ 2 دن میں ہی اس نے سچویشن کو بھانپ لیا تھا اور چلا گیا. نہیں تو حسینہ واجد کی طرح 2000 بندہ وہ بھی مار سکتا تھا طارق صاحب, لیکن اس نے اس سے پہلے ہی جو ہے پل آؤٹ کر لیا. لیکن یہ طارق صاحب ٹریجیکٹری دنیا کے ان تمام ملکوں کے اندر مجھے لگتا ہے ایک ایسا میسیج ہے جہاں کے اوپر نوجوانوں کو سمجھا نہیں گیا طارق صاحب. ان کے حوالے سے, ان کی پلس پہ, ان کی نبض پہ ہاتھ نہیں رکھا گیا. ان کے حوالے سے پالیسیاں معاشی طور کے اوپر اس طرح کی نہیں بنائی گئی ہیں. اور یہ جو دنیا ہے اس دنیا کے اندر ایک بڑا کیوس ہے اور نوجوان اس چیز کو دیکھ رہا ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر ہے. آپ 2019 کو گوگل کر لیں, سوڈان کا رجیم گر گیا کیونکہ سوشل میڈیا کے تھرو انہوں نے کمپین چلائی. 2011 میں دیکھ لیں تیونس کے اندر کیا ہوا, ایجپٹ کے اندر کیا ہوا, اور اس میں سوشل میڈیا کا کتنا بڑا رول تھا. لیبنن کے اندر طارق صاحب گورنمنٹ سعد حریری کی, جو کہ رفیق حریری کے بیٹے تھے, ایک بات پہ گرا دی گئی, اور وہ کیا تھا جب اس نے واٹس ایپ پہ ٹیکس لگایا. 7 لاکھ لوگ وہاں پہ کھڑے تھے اپنا لیبنان کے دارالحکومت بیروت میں, اور وہاں سے ان سے بھاگنا پڑا, ایمبولنس میں لیٹ گیا. تو میرے خیال میں نوجوان, اس میں کوئی شک نہیں طارق صاحب, دنیا میں مظاہروں کے پیٹرن بھی چینج ہو رہے ہیں. سر یہ تو جنوبی ایشیا میں بنگلہ دیش, سری لنکا اور اب یہ نیپال 3 ممالک میں ایسا ہو گیا. مزید کیا ہوا نیپال میں؟ مزید طارق صاحب جو ہم نے پہلے بات کی کہ یہ جو سیاسی عدم استحکام تھا اس کے اندر پالیسی کی کنسسٹنسی نہیں رہی طارق صاحب ہے, اور اس کے اندر انڈیا کا بڑا ایلیمنٹس انوالو تھے, اور دوسرے اینڈ پہ چائنا کے بہت زیادہ تھے. تو اس چیز نے بھی بڑا وہاں پہ کیوس کریٹ کیا کہ بھئی گورنمنٹ ڈیموکریسی کی طرف تو چلی گئی ہے, لیکن ڈیموکریسی ہمیں کچھ سرو نہیں کر رہی اس طریقے سے. اور آپ حیران ہوں گے, آئرونیکلی ستم ظریفی یہ ہے کہ وہاں پہ بات ہو رہی ہے بادشاہی نظام بھی ٹھیک تھا. انڈیا کیا کرتا تھا وہاں کے اوپر طارق صاحب؟ انڈیا وہاں پہ ایک ریجن ہے میڈھاسی ریجن, جس طرح بلوچستان کہہ لیں, وہاں کے لوگوں کے جو گریوینسز تھے, جو ان کے کہہ لیں کہ آپ تحفظات تھے, اس کو ایکسپلائٹ کرتا تھا وہاں کے اوپر, سینٹر کو چلنے نہیں دیتا تھا. سوچیں نا اگر چینی نواز حکومت اور وہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتی, پیسہ لے کے آ رہی ہے. اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں عثمان صاحب کہ نیپال میں جو حکومت گری ہے وہاں کہیں نہ کہیں بھارت کا کردار ہے؟ ڈیفینیٹلی ہے, بالکل. بھارت نے ساری سچویشن کو طارق صاحب ایکسپلائٹ کیا بہت زیادہ. سر یہ بڑی سینسٹیو بات ہے, مجھے تو یہ لگ رہا ہے سر کہ یہ پاکستانیوں کے لیے بھی بڑے سیکھنے کی چیز ہے کہ ہم کہیں یہ جو ملک دشمن قوتیں ان کے ہاتھ میں استعمال نہ ہو جائے. بالکل ڈیفینیٹلی, اور بالکل بلوچستان میں تو وہ یہ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ چیز جو ہے پوائنٹ آف کنسرن ہے کہ پاکستان میں بھی. اور دوسری بات ہے, مودی سے کوئی بعید نہیں ہے طارق صاحب, کہ مودی جو ہے سر دشمن سے نا کوئی بعید نہیں. اور اب تو طارق صاحب بالکل بھی نہیں ہے. جس طریقے سے کوئی انکوائری نہیں کی گئی, 8 تاریخ کو بھی ہے, اگر ہم دیکھیں 8 مئی کو 10 کو انہوں نے حملہ کیا, اور 8 مئی کو وہ سری نگر کے اندر جو ہے لوگوں کو پوچھ رہے تھے بتائیں بھائی وہ بندے اگر آپ سے متعلق کوئی اپنا معلومات ہیں. اور جو امریکن اور باقی جو ڈیلیگیشن تھے ویسٹ کے جو ایمبیسڈر تھے, ان کو بھی کوئی ایویڈنس سبسٹینشل دے نہیں سکے ہیں, لیکن ہم پہ اٹیک کر دیا. تو مجھے لگتا ہے طارق صاحب مودی کوئی ایسا جو ہے نا مس ایڈوینچر دوبارہ کر سکتا ہے سچویشن کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے. لیکن شکر ہے پاکستان نے ٹاسک فورس بنا دی ہے, وی آر ویری مچ اپنا کیا کہتے ہیں اب کہہ لیں کہ ایکٹیو, اور ہم نے جو ہے آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, اور اگر کوئی کرپلنگ بلو آتا ہے تو اس کا جواب دینے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں, اور یہ شوکیس ہو چکا ہوا ہے. تو میرے خیال میں مودی انڈین جو ہیں وہ اب اپنا یوٹیوب کے اوپر کمنٹ کر کے ہی اپنے غصے کا اظہار کر سکتے ہیں, لیکن میرے خیال میں پاکستان نے جو چیز بھی اپنا اس جنگ کے اندر کی ہے طارق صاحب, وہ جنگ کے تناظر میں بھی دیکھیں طارق صاحب انتہائی کیلکولیٹڈ تھی. ہاں مس کیلکولیٹڈ نہیں, ہم نے نہ آبادی کو بات, اور پھر ہم نے جنگ کو ختم کرنے پہ کی طرف آگے فوراً ڈی جی ایم او کے ہاٹ لائن پہ رابطے ہوئے. نہیں تو طارق صاحب سچویشن اگر آپ کے فیور میں ہو تو آپ اس کو مزید ورسن بھی تو کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں وہی بات ہے کہ سینٹی پرویل ہوئی, اور شاید ہی میرے خیال میں ایسا موقع آیا, ہمیں ایک مومنٹ آف اپرچونٹی ملا جس میں پوری قوم طارق صاحب سارے اختلافات کو بلائے طاق رکھ کے ایک پیج پہ میں نے دیکھی ہے. اب ہم سارے دوستی کا ہاتھ بڑھانے میں بھی ایک پیج پہ آ سکتے ہیں, لیکن آپ دوستی کا ہاتھ بھی بڑھائیں. ناظرین آج کے پوڈ کاسٹ پہ ہم نے قطر کو ڈسکس کیا, مڈل ایسٹ کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا, بھارت پہ ڈسکشن کی, نیپال ڈسکس کیا, اور جو عثمان شاہد صاحب ہیں ایک تو پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور ایک یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, بہت شکریہ سر. آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, بیل آئیکن کو بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ تک مصدقہ معلومات بر وقت پہنچتی رہیں. بہت شکریہ.